يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے اور رکوع نمبر 6 ہے۔ کل کی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غزوہ بدر کا تھوڑا سا حال یہاں پر بتایا، فوجوں کا جو نقشہ تھا، ان کا مقام، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کی تعداد ان کو بہت تھوڑی دکھائی گئی، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ان کو نظر آنے لگی، اور مسلمانوں کا روب جو تھا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی بھی ہم نے دیکھی کہ جنگ میں آپ نے کس طرح سے حکمت عملی اختیار کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی بہت زیادہ کیں، اور آپ کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے بھی کافروں کو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے مسلمان۔ تو آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے آداب بھی سکھائے اور حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم مد مقابل ہو، فیعتن کسی گروہ کے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیرن کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جنگ کے آداب بتائے ہیں اور اس کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی گروہ کے مد مقابل ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہاں پر فیاتن سے مراد کون سا ہے؟ یعنی کافروں کا گروہ ہے۔ اور پھر یہاں پر کامیابی کے طریقے بھی بتائے گئے، یعنی کون سے عناصر ہیں جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ثابت قدمی کے بارے میں بتایا گیا، استقامت ہے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یعنی شر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ صفات لازمی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے جنگ بدر میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی اور اپنی جگہ پر بھی کھڑا کیا صحابہ کو۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی کہ ایک ہولو سکوئر بنا دیا، یعنی جو درمیان میں سے خالی تھا لیکن ایک سکوئر بنا ہوا تھا صحابہ کی صفوں کا، جس کی وجہ سے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تو یعنی اپنی حکمت عملی بھی اختیار کی، ثابت قدم بھی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت زیادہ کی۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ دعا تھی، اللہم منزل الکتاب، کہ اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، و مجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے، و حازم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم وانصرنا علیہم، کہ ان کو شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا کر۔ تو یہ خاص طور پر دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جاتا ہے، بعض دفعہ ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرنا بھول جاتا ہے، یا بہت زیادہ خوف کی حالت میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خواب میں خوف کی حالت میں اٹھیں، یا اچانک بہت زیادہ خوف طاری ہو جائے تو انسان کو آیت الکرسی بھی بھول جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب جان کا خطرہ ہو تو پھر بہت زیادہ انسان ایک پینک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ بھولو، کیونکہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ عربوں میں جب بھی جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ کے موقع پر شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور جنگ بدر کے موقع پر بھی وہ اپنے ناچنے گانے والوں کو ساتھ لے کر نکلے تھے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں ہم یعنی فتح کا جشن منائیں گے۔ اور پھر ان کی شاعری کس طرح کی ہوتی تھی؟ بہت ہی فضول قسم کی اور لغو شاعری ہوتی تھی، جس میں ان کی اپنی بہادری کے قصے، ان کی اپنی جو آباء و اجداد کی بہادری کے قصے ہوتے تھے۔ اور پھر جیسے ایک عرب شاعر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جنگی شعر بھی لکھا، تو کیا لکھا؟ اپنی محبوبہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس وقت بھی یاد کر رہا تھا کہ جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے۔ یعنی جنگی شاعری بھی دیکھیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کلچر ہی تبدیل کر دیا کہ جنگ کے موقع پر کیا کرو کہ خاموشی اختیار کرو، باوقار طریقے سے جنگ لڑو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بجائے فضول شور شرابہ کرنے کے، شعر و شاعری پڑھنے کے، بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں نا وہ تمام لوگوں میں کثرت لے گئے، جیسے آپ نے کہا کہ الذاکرون اللہ کثیرن والذاکرات، کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں جو ہیں
وہ فضیلت لے گئیں، اور پھر جنگ میں بھی وہی فتح پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرے اور پھر اپنی بہادری اور اپنی تعداد کو دیکھ کر جنگ لڑے، تو انسان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ سے رابطے کی صورت میں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دشمن سے فتح اور نصرت کے لیے تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک دعا وہ جو کہ اذان کے بعد مانگی جائے، اور دوسری دعا وہ جو کہ مجاہد اس وقت مانگتا ہے جب وہ اپنی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی جو ہے فضیلت اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب مسلمانوں کو سکھائے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی دنیاوی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جنگ بدر کے موقع پر اس کا ہم نے عملی مظاہرہ بھی دیکھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری، دعاؤں میں گزاری۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ پہلے ہی ہو چکا تھا، فرشتوں کے نزول کا وعدہ ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کو ترک نہیں کیا۔ اب دوسری چیز کیا بتائی گئی مسلمانوں کو جنگ کے لیے کہ عام حالات میں بھی اور جنگی حالات میں بھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور فرما برداری کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا یہاں پر کس چیز کو کہا گیا؟ تمہاری شان و شوکت اور قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید آداب یہ بتائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرو، کبھی بھی اس کا دامن نہ چھوڑو، اور خاص طور پر جنگ میں جو ہے وہ اطاعت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ جنگ میں ایک تو بہت زیادہ یعنی ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، خوف کا ماحول ہوتا ہے، اور دوسرا انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جب تک سپہ سالار کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کیا جائے سب لوگ پھر اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جو آپ کا چیف ہے اس کی بات سنی جائے اور سب مل کر لڑائی کریں اور سب مل کر حملہ کریں جیسا کہ ان کو احکامات دیے جاتے ہیں۔ تو پھر یعنی مومن کا کام کیا ہے کہ جیسے ہی میدان جنگ میں وہ قدم رکھے وہ اپنا سر جھکا دے، اور وہ وجوہات ہی ختم اللہ تعالیٰ نے کر دیں کہ آپس میں اختلاف نہ کرو کہ جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھتے ہیں اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت سے منظم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اختلافات تبھی ہوتے ہیں کہ جب ایک ہستی سے ہدایات نہیں لی جاتی، ہر کوئی اپنا اپنا لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے اور کسی ایک ہی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول بتا دیا عام زندگی میں بھی، جبکہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہو، چاہے وہ کسی گروپ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی ٹور کی شکل میں ہوں، اگر امیر ایک ہوگا تو وہاں پر اختلافات کا چانس بہت کم ہوگا، اور اگر ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا تو پھر ان کا اتحاد نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے، کوئی ایک امیر نہیں ہے کہ جس کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہوں، ہر کوئی اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا برتری اس کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ جب اصحاب طالوت تھے، جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کر۔ یعنی جنگ میں صبر اور ثابت قدمی بہت ضروری ہے، یہ بے صبروں کا کام نہیں ہے۔ فتح یا شکست کا فیصلہ منٹوں میں نہیں ہو جاتا، بعض دفعہ گھنٹوں پر، بعض دفعہ دنوں جنگ جاری رہتی ہے، تو صبر بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں معجزہ دکھایا اور جادوگر جو تھے وہ فوراً ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تمہیں بہت ہی زیادہ دردناک سزائیں دوں گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں اتنا صبر عطا کر کہ ہم اس موقع پر ثابت قدم رہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور صبر مانگا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھو، ہاتھ سے نہ جانے دو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کی مدد تھی وہ فوراً نہیں آ گئی تھی. جنگ کس نے شروع کی؟ تلواریں کس کی چلی؟ مسلمانوں کی. مسلمانوں نے اپنے سے بڑی جماعت کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کرتے ہوئے حملہ کیا، اپنی تلواریں چلائیں، خود آگے مقابلے کے لیے بڑھے تو فرشتوں کی مدد آئی. یعنی اگر وہ صبر نہ کرتے، شروع میں ہی اگر وہ بہت زیادہ بے چینی یا پینک کا شکار ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ویسا ان پر ان کو یقین نہ ہوتا ویسا اس کا مطلب ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر اسی کے ساتھ آئے گی. نیکسٹ آئے دیکھتے ہیں، ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجو، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناسی، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، ویسدون، اور وہ روکتے تھے، ان سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ عمل کر رہے تھے احاطہ کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ قریش کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جو قریش مکہ تھے، جنگ بدر کے موقع پر کیسے اکڑتے ہوئے گھر سے نکلے. اب ہم جانتے ہیں جو بطرن کہا گیا نا، یہ ہے اترانا، فخر و تکبر کرنا. یعنی انسان کو جب بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ جو اتراہٹ اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک پراؤڈنس کی فیلنگ آ جاتی ہے یا خوش فہمی آ جاتی ہے، اس کو بطرن کہا گیا. اور پھر تکبر، یعنی اس کے معنی میں تکبر بھی آ جاتا ہے کہ جس طرح اکڑتے ہوئے حق کا انکار کرنا. اب یہاں پر کس لشکر کی طرف اشارہ ہے؟ قریش کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر ابو جہل کے بارے میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ابو سفیان کا لشکر بچ کر نکل گیا تو اس نے میسج بھجوایا کہ اب آپ لوگ واپس چلے جائیں، ہمارا تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے. لیکن ابو جہل نے کیا کہا کہ ہم ضرور نکلیں گے، اور وہ ساتھ اپنے بہت زیادہ باجے اور ناچنے والیاں اور اس طرح کے لوگ لے کر گیا، تاکہ ایک تو ہماری دھاک بیٹھ جائے، مسلمان ہم سے مروب ہو جائیں. اور پھر اس نے یہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پر جا کر ہم پانی نہ پی لیں، اور وہاں پر ناچنے گانے والیاں جو ہیں وہ کامیابی کے گیت نہ گا لیں. ہم وہاں پر رکیں گے، ہم وہاں پر 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے اہل عرب کی ضیافت کریں گے، اور وہاں پر ہم شراب پیئیں گے، تاکہ یہ دن جو ہے وہ عربوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہے. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کے نکلنے کا مقصد کیا تھا. 3 مقصد بتائے گئے کہ ایک تو وہ فخر و تکبر کرتے ہوئے نکلے، پھر لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے شان و شوکت سے ایسے نکلے کہ ہمارے جیسا لشکر ہی کوئی نہیں ہے، اور تیسرا ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں ان کو روکا جائے. تو جیسی ان کی خواہش تھی کہ وہ دن یادگار بن جائے، وہ دن واقعی یادگار بن گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ایسا ہی منظر کہ اپنے گھر سے نکلنا اور ریاکاری کرتے ہوئے، یا پھر یہ کہ بہت زیادہ فخر و غرور میں، تو اس طرح کے منظر بعض اوقات ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھنے میں ملتے ہیں. اگر ہم اپنی شادی بیاہ کے تقریبات دیکھیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک فوج جو ہے وہ بالکل نکلتی ہے. اور خاص طور پر جیسے جب پیدل جا رہے ہوں، جب گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے جو ناچنے گانے والے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اس طرح سے کیا. کیونکہ اہل ایمان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو بطر ہے یا جو ریاکاری ہے وہ نہیں ہوتی. اب یہاں پر 3 چیزوں کا ہمیں مقصد پتا چل رہا ہے کہ کافر کس مقصد سے گھر سے نکلے تھے، کہ زمین پر تکبر کا اظہار کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بھی روکا گیا کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی جس مقصد کے لیے کافر لڑتا ہے. اور کسی بھی مقصد کے لیے نکلو، یعنی چاہے کوئی بھی مقصد ہو گھر سے نکلنے کا، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا شادی بیاہ کے لیے، یا کسی بھی صورت میں، گروپ کی صورت میں اگر گھروں سے نکلو یا ویسے گھروں سے نکلو، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلنا چاہیے. کوئی بھی اس میں یعنی خود نمائی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ بالکل ایک لشکر جا رہا ہے اور پھر مال غنیمت کی طرح جہیز جو ہے وہ لوٹ کر لے کر آتے ہیں. یا کئی دفعہ جنازوں کے موقع پر بھی دیکھا جائے کہ جنازے میں زیادہ لوگ ہیں جس کے ساتھ، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ کسی بڑے آدمی کا جنازہ ہے. اور جو اہل عرب تھے، یہ ان کی تمام روایات انہی کی تھیں، کیونکہ وہاں پر عربوں میں جنازے بھی جو ہوتے تھے ان کے ساتھ گانے والیاں جایا کرتی تھی اور باجے وغیرہ ساتھ جاتے تھے. ان کے جنازے میں 2 چیزیں مسٹ ہوتی تھیں، ایک آگ اور ایک راگ، یعنی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے تھے. اور خاص طور پر اگر کوئی بوڑھا یعنی بہت زیادہ عمر گزار کے جو گیا ہے، تو پھر اس کی تو اور ہی زیادہ سیلیبریشن کی جاتی تھی کہ اس نے اتنی لمبی زندگی گزاری ہے.
تو یہ جو ایک نا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خاموشی، عاجزی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کا جو ہر موقع ہے نا، چاہے وہ ان کی خوشی کا موقع ہے، چاہے وہ غمی کا موقع ہے، چاہے وہ جنگ کا موقع ہے یا امن کا، ہر جگہ پر وقار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ کافروں کے جس طرح سے طور طریقے تھے کہ گاتے بجاتے ہوئے گھروں سے نکلو، یا پھر غرور کے لیے نکلو، یا پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی لے کر جا رہے ہیں، کوئی سامان لے کے جا رہے ہیں، کچھ بھی جا رہے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن خود نمائی سے منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ بما یعملون محیط، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غرور اور تکبر ہے، ان کی قوت کی نمائش جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے جو مقاصد ہیں، اس سے مومنوں کو اس لیے ڈرایا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سزا دیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب اور دین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ان کا مقصد غلط تھا، سرکشی تھا، دکھاوا تھا ان کا مقصد۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور پھر ہمیں عام زندگی میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز میں بہت زیادہ یعنی نمائش، نمود و نمائش شامل کر لیں، ریاکاری شامل کر لیں، اور پھر ہمارا اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنا نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کا دکھاوا۔ آج کل ہمارے دیکھا جائے تو ہمارے جو زیادہ تر فنکشنز ہیں ان میں 90% جو دکھاوا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اب جیسے اگر فوتگی کے موقع کو لیا جائے تو وہاں پر اگر لوگ یہ غیر جو شرعی رسمیں ہیں یہ نہ کریں، یعنی جیسے ہے کہ کل وغیرہ نہ کریں، چالیسواں وغیرہ نہ کریں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مرنے والے کا کوئی دکھ نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں کرے۔ یعنی ریاکاری کو ایک رواج بنا دیا گیا، مسٹ بنا دیا گیا کہ یہ ہر کسی نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بلکہ پچھلے دنوں تو میری ایک نظر سے ایک شعر گزرا کہ مر گیا مردود نہ ختم نہ درود۔ یعنی جو اس طرح کے ختم وغیرہ نہیں دلواتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اس طرح کا اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح شادی کے موقع پر اگر کسی بھی شخص کی پہنچ نہیں بھی ہے یا اس کے وسائل نہیں بھی ہیں تو وہ قرض لے کر بھی یہ رسمیں پوری کرتے ہیں، جہیز ہے، پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کو بلانا اور ایک گرینڈ فنکشن کرنا، یہ سب چیزیں ویسی ریاکاری جو ہے یہ ضرورت بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا، ہم نے خود اپنے لیے زندگی کو اور دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کو ہم نے اپنی ریاکاری یا دکھاوے کی وجہ سے مشکل نہیں بنا لیا؟ چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ کسی عام دعوت کا موقع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت زیادہ تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یا یہ تو ہے نا کہ ہم خوشی سے اگر کسی کی ضیافت کرتے ہیں، کوئی دعوت کرتے ہیں، جتنی ہماری اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا کچھ ہم اویلیبل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن ایسا تکلف کرنا کہ قرض لے کر اور ریاکاری کرتے ہوئے کسی بھی اس طرح کی چیز کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کس کے طور طریقے ہیں؟ یہ کافروں کے طور طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک سٹوری بک نہیں ہے، یا پھر ہمیں حالات نہیں بتائے جا رہے اس جنگ کے، بلکہ یہاں پر ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ ایک ایک ورڈ ایسا ہے۔ ابھی اس آیت میں دیکھیں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں کہ اترانے سے منع کیا گیا، ریاکاری کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر یہ کہ ایسی کاروائیوں میں اپنا مال اور اپنا وقت لگانے سے منع کیا گیا، یا ان میں شامل ہونے سے منع کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ اپنی کثرت، نہ اپنی قوت پر فخر کریں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ناراضگی کے راستے ہیں وہاں اپنی قوت خرچ نہ کریں۔ اور پھر مومن یاد رکھیں کہ ان کے نکلنے کا، قتال کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہیں، اپنی بڑائی کو نہ وہ کریں، اپنی بڑائی کا کسی طرح بھی وہ نمائش نہ کریں، اور اگر فتح حاصل ہو بھی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ اور پھر جو تمام یہ حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ، اور جب مزین کر دیے یا خوشنما بنا دیے ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور اس نے کہا، لا غالبہ نہیں کوئی غالب، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناسی لوگوں میں سے، اور اس نے کہا کہ لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، وانی اور میں، بے شک میں، جار لکم تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تو جب، تراعت جب دیکھا، الفیاتانی دونوں جماعتوں نے، نکس علی عقبیہ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا کیسے یا پلٹا کیسے؟ اپنی ایڑیوں پر،
وقال، اور اس نے کہا، انی بریون، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں دیکھیں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ شیطان نے مشرکوں کو کیسے دھوکے میں ڈالا کہ جب وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس وقت ان کو اعمال ان کو خوشنما بنا کر دکھائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا کہ تمہارے تو ارادے بہت نیک ہیں، تمہارے عرب میں جو ہے وہ پورے عرب میں تمہارا لوہا مانا جاتا ہے، کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی، تم تو اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہو، کیونکہ وہ چھوٹی سی جماعت ایسی ہے کہ جو نعوذ باللہ باغی جماعت ہے، جو یہاں سے ہم نے جن کو نکال دیا ہے، یہ وہ جماعت ہے، اور پھر یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے رشتہ داروں میں آپس میں قطع رحمی کر دی، اور بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، اور پھر ہمارے ہی لوگوں کو ہم سے بدظن کر کے یہاں سے لے گئے ہیں، تو ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ مختلف موقع پر جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہنے کے مشورے دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جب اس نے مشورہ دیا تھا شیطان نے، اب ان لوگوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، مشرکوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ کون بڑھائے گا، کیونکہ وہاں پر قبائلی نظام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ ایک مضبوط قبیلہ تھا۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا تو بنو ہاشم جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہمیں ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ تو شیطان جو تھا وہ ان کی محفل میں انسانی شکل میں آ کے شامل ہوا، اور پھر اس نے ان کو رائے دی، اور ابو جہل نے یعنی یہ کہا، شیطان نے ان کو مختلف تجاویز دی، ابو جہل نے یہ کہا کہ اب تمام قبائل کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں، تاکہ کسی ایک پر بھی جو ہے وہ قتل کا الزام نہ آئے، پھر بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے جو اس کی تجویز تھی اس کو بہت سراہا، اور اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ سب سے بہترین تجویز ہے جو ابو جہل نے دی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا، یہاں پر بھی شیطان نے اپنی جو بری حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر دکھا دی، اور اس نے کیا کہا کہ آج تمہیں کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، وہ جماعت تو وہ ہے کہ جو یہاں پر تمہاری ظلم و ستم کی وجہ سے یا تمہارے مجبور کرنے کی وجہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئی، اب ان کے پاس نہ تو تمہارے جتنی تعداد ہے، نہ قوت ہے، نہ تمہارے جتنا اسلحہ ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو جنگجو ہیں ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ انی جار لکم، جارن ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمسائے کو کہتے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور پھر وہ کیا انسانی شکل میں بھی آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور پھر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ان کے دل بہت زیادہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آج جیتیں گے، یعنی ان کا فخر و غرور ان کے ساتھ تھا، شیطان کے وعدے ان کے ساتھ تھے، اور ان کے برے اعمال ان کو خوبصورت بنا بنا کر دکھا رہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی فرمایا کہ وہ ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان ان سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی جب کافر مسلمانوں کو اور مسلمان کافروں کو کم دکھائی دینے لگے، اب یہ وہ وقت تھا کہ جب تک ابھی فرشتوں کی مدد نہیں آئی تھی، تو شیطان جو تھا وہ انسانی شکل میں وہاں پر پھر رہا تھا، اور ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو بک اپ کر رہا تھا، اور پھر یہ کہ آپ لڑیں آگے ہو کر۔ اور پھر اس نے کیا کہا، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، جب اس نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اب وہ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ساتھ رہا تھا اور وہ جن بھی تھا، تو وہ چیزیں دیکھ رہا تھا جو کہ عام مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کی صف بندی کر رہے ہیں، تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ فرشتوں کے آگے نہ تو یہ کافر کچھ کر سکیں گے اور نہ ہی میں کچھ کر سکوں گا، تو اس وجہ سے وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور جاتے جاتے اس نے کیا کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، اب میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو شیطان ہے، یا پھر یہ کہ انسانی شکل میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے دوست ہیں کہ جن کی دوستیاں خالص نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کو کسی کام میں ڈال کے یا آگے سے اس کو بڑھا کے کہ یا کسی بھی لڑائی میں کہ تم کرو یہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن عین جب موقع آتا ہے تو پھر پیٹھ دکھا جاتے ہیں۔ یہ تمام شیطان کے ٹیکٹکس ہیں، یہ بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ اہل ایمان کی دشمنی پر دشمنوں کو یا کافروں کو ان کو بڑھاتا ہے، اس کے بعد جب وہ
یعنی اس کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، کیونکہ اس نے کیا کہا، انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آخرت سے پہلے ہی مجھے دنیا میں عذاب دے دیا جائے اور یہاں پر فرشتوں کے ہاتھوں میں رسوا کن موت مر جاؤں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحشر میں بھی فرمایا کہ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے کہا انسان سے کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اور قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھیں گے کہ شیطان کے تمام وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ان تمام لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرے گا کہ جو اس کے نقش قدم پر چلے، اور وہاں پر اس کی کیا ہوگی بات، یا اس کی پکار کیا ہوگی کہ میں نے تم لوگوں کو مجبور نہیں کیا تھا، یعنی میں نے برے اعمال صرف مزین کر کے تمہارے سامنے دکھائے۔ اور اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، واقعی ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے کوئی انسان کو اس برائی تک لے کر جاتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس برائی میں، اس برے کام میں، یا پھر اس نافرمانی میں ہمارے لیے اٹریکشن ڈال دیتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا اپنا نفس یا اپنا دل جو ہے اس کے خلاف دلیلیں دینا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یا آج کروں گا کل چھوڑ دوں گا۔ یہ سب کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف میدان جنگ میں شیطان کا یہ ہتھیار ہوتا ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کا یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ برے اعمال جو ہے وہ مزین کر کے دکھاتا ہے۔ نیکی کا کام ہمیشہ مشکل لگتا ہے، نیکی کا کام انسان کو ویسی اٹریکشن نہیں ہوتی جیسی برائی میں ہوتی ہے، جیسی گمراہی کے راستوں پر ہوتی ہے، اور پھر کیا کرتا ہے شیطان اس راستے پر چلا کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا، قیامت کے دن ان سب سے مکر جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں، یعنی شیطان بھی اور تمام معبود بھی اور دنیا میں تمام گمراہ کرنے والے لوگ بھی، جن کو ایک اور جگہ پر انسانی شکل میں شیطان بھی کہا گیا، کہ یعنی شیطان جو ہوتے ہیں وہ ایک تو جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ہر بہکانے والے کو شیطان کہا گیا۔ تو ان سب کو جو ہے وہ ملا جلا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جو وار ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائی میں ہمارے لیے اٹریکشن آ جاتی ہے، بعض دفعہ ہمارا دل جو ہے وہ اس کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں ہم چھوڑنے کے باوجود دوبارہ اس میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا کر رکھیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا آیت نمبر 48 پہ۔ کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 7 شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کی پارٹیسپیشن کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔